ایک ریٹرننگ آفیسر اس کے دفتر پر کوئی اور قبضے کر کے اور وہاں جوتے مار کے اور مکے مار کے اور ٹھڈے مار کے ان کو نکال دے کر اور ایک نیا جو ہے فارم بن جاتا ہے. اس لیے وہ بھی مسترد ہے اور یہ الیکشن کمیشن کا آئینی فریضہ ہے کہ اس کی تصحیح کریں. اس لیے ہمارا تقاضا ہے کہ آرٹیکل 45 کے جو مندرجات ہیں انہی کی ریفلیکشن آرٹیکل فارم 47 میں ہونی چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے نتیجہ اناؤنس کریں. اور یہی آئینی اور قانونی تقاضا ہے. دوسری ہماری سیٹ تھی بہاول نگر کی جس میں ہمارے NA 163 بہاول نگر اس میں یعنی PTI نمبر 1 آ رہی ہے شوکت بسرا صاحب, نمبر 2 آ رہی ہے PMLN اور نمبر 3 جو ہے نمبر 3 ماشاءاللہ کیا کہوں وہ اعجاز الحق صاحب جو ہیں ان کو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے الیکٹڈ. اور اس میں بھی یہی پیٹرن ہوا ہے کہ جس کے سب سے کم ووٹ ہیں جو 40,000 ووٹوں سے ہار رہا ہے اس کو فارم 47 میں جتا دیا گیا ہے. آج دونوں کی تھی, ہماری تھی شوکت بسرا صاحب کی اور PMLN کی بھی تھی ساتھ ہی. تو کیا ہم دونوں جو ہے فارم 45 کیا ہم غلط دے رہے ہیں؟ مختلف پارٹیاں جو آپس میں متحارب ہیں, ہمارا ایک ہی جو ہے کاؤنٹ ہے ٹیلی اور وہ جو ہے تیسرے کو جگہ وہ بھی آج الیکشن کمیشن نے ایڈمٹ کر دی ہے اور اس میں بھی مزید کارروائی روک دی ہے. تیسری تھی ڈیرہ غازی خان کی محی الدین کھوسا کی, وہ PP 290 میں DG خان میں بھی یہی ہوا کہ پریزائڈنگ آفیسر کی حد تک فارم 45 موجود ہیں اور جب ریٹرننگ آفیسر کا جاتا ہے وہاں کوئی اور مخلوق قبضہ کر لیتی ہے اور مخلوق قبضہ کرنے کے بعد سب کو دھکے دے کے نکال کے اور فارم 47 میں اس کو جتا دیتی ہے جو 16,000 ووٹوں سے ہارا ہوا ہے اس کو جتا دیتی ہے 1,500 ووٹ سے اور جیتنے والے کو ہرا دیتی ہے. وہ بھی آج بینچ نمبر 2 میں لگا ہوا تھا اور انہوں نے اس کو بھی ایڈمٹ کر کے مزید کارروائی روک دی ہے. تو یہ اس طرح سے جو ہے آپ کسی کے پہلے تو یہ دھن دولت لوٹ کر یہ باہر فرار ہوا کرتے تھے, یہ جو ہے ماشاءاللہ جو ذل سبحانی کو تاج پوشی کے لیے لایا گیا تھا اور میں 100 دفعہ کہہ چکا ہوں یہ عنقریب لندن جائے گا واپس اور واپس جاتے ہوئے کہے گا مجھے کیوں بلایا. یہ عنقریب آپ دیکھیں گے. تو ایسے دھاندلی شدہ جو ہے وکٹری پر شرم آنی چاہیے پاکستان کے عوام کو, پاکستان کی جمہوریت کو, پاکستان کے آئین کو اور پاکستان کو میں سمجھتا ہوں چلنے دینا چاہیے. اور اسی طرح ساہیوال میں بھی 141 NA ساہیوال اس میں بھی رانا عامر شہزاد کو اسی بھونڈے طریقے سے ہرایا گیا جو بالکل واضح اکثریت سے جیت رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ہے عوام کے مینڈیٹ کے مطابق نتائج دیے جائیں تاکہ یہ جمہوریت آگے چل سکے اور ملک ترقی کر سکے. ایک فکر ہے میں نے کہنا ہے یہ NA 163 بہاول نگر نوٹ کریں جو ابھی سردار صاحب نے کہا پاکستان کی تاریخ کا جو سب سے جھرلو فراڈ اور دھاندلا الیکشن ہوا ہے. اس جیسا الیکشن آپ کو کہیں پورے پاکستان میں نہیں ملے گا. فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ بتا رہا ہوں, کاپی آپ کو میڈیا کو دے دیتا ہوں. یہاں پہ 3 کینڈیڈیٹ تھے. PTI کی طرف سے میں عمران خان صاحب کا مشکور ہوں, میں اپنی قیادت کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے ٹکٹ دیا. پہلے میں نے سپریم کورٹ سے میرے کاغذ بحال ہوئے. شوکت بسرا فکر کے ساتھ بتا رہا ہوں 96,710 96,710 ووٹ شوکت بسرا PTI. دوسرے نمبر پہ مسلم لیگ نون نور الحسن تنویر 74,333. یہ بہت انٹرسٹنگ, آپ اس کو صرف آپ دیکھ میں سے ایک چاول ہے اس کو چن لیں اور اس کو ٹیسٹ کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. اس طرح PTI اور عمران خان یہ نہیں ہرا سکتے. عمران خان پاکستان ہے, خان کے ساتھ ہم کو بات کرنی ہوگی. عوام نے فیصلہ دے دیا ہے اور اس کو ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے. ان فیصلوں کو فکر لے لیں. NA 163 بہاول نگر 4 96,710 شوکت بسرا. مسلم لیگ نون وہ بھی وہاں پیش ہوا ہے. مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ 74,333 نور الحسن تنویر. اور جس کو جتایا گیا ہے وہ کون ہے؟ عامر ڈکٹیٹر ضیاء الحق کا بیٹا, جس نے ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا گھر ہوا. پاکستان میں یہاں پہ ہیروئن کلچر
کلاشنکوف کلچر جس نے اسلام کے نام پہ تباہ کیا، اس عامر کے بیٹے کو، جس کے ووٹ کتنے ہیں 58,822، 58,008، یہ فگر کہاں سے دے رہا ہوں؟ فارم 45، اور میرے پاس بھی وہی فارم 45 ہے جو نون لیگ والے کے پاس ہے، اور کتنے ووٹوں سے ہار رہے ہیں؟ 40,000 ووٹوں سے۔ پورے پاکستان میں تو یہ ہوا ہوگا نا، جو دوسرے والا ہے اس کو پہلے ڈکلیئر کر دیا گیا ہوگا۔ یہاں پہ یہ ایسا حلقہ ہے NA-163 بہاول نگر، تیسرے والے کو پہلے ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، اور میں الیکشن کمیشن کا مشکور ہوں، سردار صاحب کا مشکور ہوں۔ الحمدللہ ہماری پارٹی لڑے گی، اس وقت تک لڑے گی جب تک ہم عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم نہیں بنا لیتے۔ یہ نوٹ کر لیں، ہم ان ریزلٹس کو اوور ہماری ڈیڈ باڈی، آخری فکر۔ تھینک یو۔ سوال تو لے لیں سر، تقریر کا جا رہے ہیں رزلٹ بھی لے لیں میرے سے۔ سر سوال اس وقت سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے کچھ خبریں کہ پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو کو آپ وزیر اعظم کے لیے اپنی پارٹی کو مشورہ دیں گے، کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ اس کی تصدیق کریں۔ یہ 100% غلط ہے۔ آگے چلیں۔ سر کوئی ابھی کوئی ڈیسائیڈ ہوا ہے سر؟ ابھی کوئی ڈیسائیڈ ہوا کہ کس پارٹی کے ساتھ جا رہے ہیں؟ دوسرا یہ کہ اداروں سے تصادم کی پالیسی کیا واپس آئیں گے آپ، یا اسی طرح نہیں چلتا رہے گا معاملہ؟ دیکھیں، اداروں سے کیسے تصادم ہو سکتا ہے بھائی؟ ادارے تابع ہیں آئین کے، اور آئین بڑا واضح طور پر خد و خال اس کے متعین کرتا ہے۔ ادارے آئین کے مطابق جو ہے عوام پاکستان ہی ریاست ہیں، اور عوام پاکستان کے جو ہے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسوں سے ان لوگوں کو تنخواہیں ملتی ہیں، وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، وہ چیف آف دی آرمی سٹاف ہو، وہ افواج پاکستان ہو، یا عدلیہ ہو، یا کوئی حکومت کا اکابرین ہو، یا بیوروکریسی ہو۔ تو بھائی ملازم جو ہے وہ اپنے مالک کے اوپر کیسے جو ہے حاوی ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے ٹکراؤ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اداروں کے ساتھ۔ ہمارے وہ سب سروینٹ ہیں، ملازم ہیں، اور وہ تابع ہیں ریاست کے کام کرنے کے، اور ریاست کے پابند ہیں۔ وہ ہمارے بارڈرز کے محافظ ہیں، ہمارے ملک کی ہمارے وہ دفاع کے لیے وہ متعین ہیں۔ ہمیں فخر ہے اپنی فوج پر، ہماری فوج ہے بھائی، اس لیے ہماری فوج کو اور عوام کو سامنے لانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ جو تاج ماشاءاللہ اوپر لے کر تاج پوشی کے لیے آگے تھے، ان کا کام ایک ہی ہے کہ لوٹو تے پھٹو۔ یہ بتا دیں کہ جیسے دوسری سیاسی جماعتیں آپس میں باتیں کر رہی ہیں، ڈیالوگ ہو رہے ہیں، تو آپ پاکستان تحریک انصاف کو کس جماعت کے ساتھ مشورہ دیں گے؟ کسی پولیٹیکل پارٹی کوئی تو ہوگی جو اس وقت پاکستان میں، اس کے ساتھ آپ مل کر بیٹھ سکتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا عام انتخابات 2024 کے جیتنے کے بعد آپ لوگ واضح اکثریت کے ساتھ ہیں، تو آپ کا وزیر اعظم کے لیے امیدوار کون ہوگا؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے ہمارے کسی کے ساتھ بیٹھنے کا، ہمارا کسی کے ساتھ بیٹھنے کا تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم بالکل ہر ایک کے لیے ہم نے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ سیاست میں کبھی بند گلی اور بند دروازے نہیں ہوا کرتے ہیں، لیکن آئیے ہمارے ساتھ بات کریں تو پاکستان کی محبت کے ساتھ سرشار ہو کر بات کریں۔ آئیے ہمارے ساتھ اگر بات کرنا ہے آئین پر عملداری کی بات کریں۔ آئیے ہمارے ساتھ اگر بات کرنا ہے تو جمہوریت کے فروغ کے لیے بات کریں۔ اور اگر آپ نے پاور پالیٹکس کے لیے کرنا ہے کہ جی یہ بندر بانٹ، یہ صدر کا مجھے دے دو، اور وزیر اعظم مجھے دے دو، اور وزیر اعلیٰ مجھے دے دو، معاف کیجئے گا، پاکستان تحریک انصاف پاور پالیٹکس نہیں کرتی ہے۔ یہ تو ان کا کام یہ ہے کہ یہ پاور گریب کریں، اس کے ذریعے سے پاکستان پر حکمرانی لیں، پاکستان کے وسائل لوٹیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ ملک سے باہر چلے جائیں۔ ہمارا یہ بالکل ایسے شعار کے ساتھ، ایسے مشن کے ساتھ، ایسے ویژن کے ساتھ ہم بالکل متفق نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے پاکستان کی جمہور کے لیے جو بات کرنا چاہتے ہیں ہم اوپن ہیں، لیکن ہم واضح اکثریت سے جیتے ہوئے ہیں۔ ہم کسی کو کیوں اپنا کولیشن بنائیں، یا کسی کے ساتھ کیوں کولیشن گورنمنٹ بنائیں؟ آپ نے کولیشن گورنمنٹ دیکھ لی، 16 مہینے چلی، جو بیڑا غرق پاکستان کا کیا آپ نے دیکھ لیا۔ 4 مہینے سے یہ کیئر ٹیکر یا چیئر ٹیکر ہیں، یہ ان کا تسلسل ہے۔ 20 مہینے میں ایک قانون، ایک ایسا عمل بتا دیں جو انہوں نے عوام کی بہبود، عوام کی فلاح، عوام کی بہتری کے لیے کیا ہو۔ انہوں نے اپنے کیسز ختم کیے، قانون سازی اپنی جو ہے جبلت کے لیے کی، اور قانون سازی اور آپ کا جو ہے تمام عوامل صرف اپنی ذاتی منفعت کے لیے تھے، جو ہمیں بالکل قبول نہیں۔ خود صاحب ایک سوال لے لیں کہ بلاول بھٹو آپ پاور کوریڈور کی سیاست کر رہے ہیں، انہیں کیا مشورہ دیں گے؟ آپ کے سابق دوست ہیں، شاگرد بھی رہے ہیں۔
دیکھیں میں تو یہی کہوں گا خدارا عوام سے جمہور سے پیار کرنا سیکھو, دھرتی ماں سے پیار کرنا سیکھو. یہ جو ہے 500 کا قافلہ لے کر مت چلو, عوام میں گھل مل جاؤ, عوام میں سے بنو اور عوام کی سوچو. ارے بابا اگر آپ کسی کو نزدیک تو پھٹکنے نہیں دو گے تو پھر آپ باتیں کرتے ہو عوام کے. تو پاور پالیٹکس سے نکل آؤ, پاور پالیٹکس سے جب تک نہیں نکلو گے آپ عوامی نہیں بن سکتے. اس لیے میں یہی مشورہ دوں گا, دھرتی ماں سے پیار کرو, عوام سے پیار کرو, جمہوریت سے پیار کرو. اچھا سر 2018 میں بھی الیکشن کے جو نتائج تھے وہ 4 دن کے بعد آنا شروع تھے اور نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے تب جاری کرنا شروع کیے تھے. اس وقت بھی اگر سینیریو دیکھیں تو وہی سینیریو ہے جو 2018 میں تھا, وہی اس وقت ہے. اس وقت بھی لوگوں نے بہت دھاندلی کا شور مچایا, کچھ نہیں ہو پایا. اگر اس وقت کوئی ایکشن نہیں ہو پائے گا تو آپ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں آج 224 ہے, 2024 ہے. آج جس طریقے سے آپ حیران ہوں گے کہ امریکہ سے, یورپ سے اور آسٹریلیا سے اور جانے کہاں سے لوگ صرف دھرتی ماں سے پیار کرنے والے آئے. 1 کروڑ پاکستانی باہر ہے. 1 کروڑ میں سے 99.9% جو ہے پاکستان کی تحریک انصاف کے ساتھ تھے. وہ اپنے خرچے کر کے آئے اور انہوں نے خان بادے کو کہا کہ آپ نے پی ٹی آئی کو دینا ہے. اور یقین کریں لاہور میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے, کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں باپ بیٹا بہو یا بیٹی کو جو ہے اغوا کر کے اٹھا کر جو ہے ان کے ساتھ جو بدسلوکیاں کی گئیں, جو آج بھی پابا سلاسل ہیں, جن کے چادر اور 4 دیواری جو ہے تار کر دیے گئے اور جن کو لوگوں کو جو ہے ٹی وی پر لے جا کر معافی نامے کے بغیر چھوڑا نہیں گیا ہے. تو وہ جو نفرت ہے, وہ غم و غصہ ہے, غیظ و غضب ہے, لوگوں کا لاوا ابل رہا تھا, پھٹ رہا تھا اور 8 فروری کو سامنے آیا. اب اگر یہ ایسی بھونڈی حرکت کوئی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جمہور کس طرح سے ان کا گریبان پکڑتی ہے. اور یہ جمہور جو ہے اب جاگ اٹھی ہے اور اپنا حق لینا جانتی ہے. انہی کو حق ہے پاکستان پر حکمرانی کا. یہ اپنی کسی تنخواہ دار ملازم کو یہ اپنے اوپر جو ہے راج نہیں کرنے دیں. بہت شکریہ, تھینک یو.